الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عدنان خان ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو پچھلی ویڈیو کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری اس سے پہلے والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں پاکستان پر مختلف ادوار کے مختلف حکومتوں کے ادوار میں کتنے قرضے لیے گئے اور اب تک ہر پاکستانی کتنا مقروض ہو چکا ہے، اس کا میں تفصیلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان IMF سے ناظرین امداد لینے والے دنیا کے جو 4 ممالک ہیں ان میں شامل ہیں، یعنی 4 ممالک یہ وہ جو زیادہ امداد لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے حکمرانوں کی ناقص حکمت عملی، بدعنوانی اور اقربا پروری جیسے ناصروں کے سبب ناظرین یہ ملک تمام تر دعووں کے باوجود IMF کے چنگل سے نہیں نکل سکا اور آنے والے دنوں میں اس کا شکنجہ مزید تنگ ہوتا جا رہا ہے، تنگ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، IMF 1944 میں وجود میں آیا۔ اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا میں مالی استحکام کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ جو میں نے لفظ کہا ہے مالی استحکام، ناظرین اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اینڈ پر جا کر ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے کہ پاکستان جو عرصہ دراز سے IMF کے پاس جا رہا ہے، کیا اس کے اندر استحکام آیا تو کتنا آیا۔ اس کا بنیادی مقصد عالمی مالیاتی تعاون کا فروغ، مالی استحکام، بین الاقوامی تجارت میں آسانی، روزگار، پائیدار معاشی ترقی کا فروغ اور دنیا بھر میں ناظرین غربت کو کم کرنا تھا۔ یہ عالمی مالیاتی نظام میں استحکام اور بحرانوں کی روک تھام کے لیے رکن ممالک کی پالیسیز کے ساتھ قومی، علاقائی، اقتصادی اور مالیاتی پیش رفت کو بھی مانیٹر کرتا ہے۔ ایسے رکن کو قرض فراہم کرنا جو حقیقی یا ممکنہ ادائیگیوں کے توازن کے مسائل کا سامنا کر رہا ہوں، IMF کی بنیادی ذمہ داری میں شامل ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کہ 1970 تک یہ صرف قرض دیتا تھا، کسی ملک کی اقتصادی یعنی اکنامک پالیسیز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا تھا۔ 1970 تک قرضوں کی شرائط کے لیے کوئی شرائط عائد نہیں کرتا تھا، لیکن 1971 کے بعد شرح تبادلہ نے IMF کا کردار تبدیل کیا، جس کے باعث اس کا اپنے مقروض ممالک کے اقتصادی پالیسیز کی طرف کی جانچ پڑتال کی طرف رخ ہوا۔ رکن ممالک نے، ناظرین بڑی دلچسپ بات بتانے جا رہا ہوں کہ رکن ممالک نے ہی اسے اپنے ارکان کی اقتصادی اور مالیاتی پالیسیز کی نگرانی کا اختیار دے دیا۔ یہ 1970 کے بعد ہوا۔ اگر متعلقہ ملک کی جانب سے شرائط پوری نہ کی جائیں تو فنڈز روک بھی لیے جاتے ہیں۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے سمجھتا ہوں کہ IMF کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں، یہ کہاں سے پیسے لیتا ہے جو اتنے ممالک کو یہ اتنی بڑی رقم قرض کے طور پر آئے دن دیتا ہے۔ IMF کو فنڈز اس کے رکن ممالک ایک کوٹے کے تحت دیتے ہیں، جس کا تعین اس ملک کی عالمی معیشت میں پوزیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور یہ ایک الگ بحث ہے جس پر انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا کہ یہ پیسے کتنے اور کس شرح سے ممالک کتنے فیصد دیتے ہیں۔ اس عالمی ادارے کی موجودہ وسائل تقریباً 1 ٹریلین ہیں۔ 1 ٹریلین امریکی ڈالرز کے قرضے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ IMF کوئی امدادی ادارہ نہیں ہے کہ قرض دے کر بھول جائے، نہیں، اس کو قرض ترجیحی بنیادوں پر واپس کرنا پڑتا ہے۔ نیز یہ قرض دیتے ہوئے شرائط بھی عائد کرتا ہے،
جو کہ 1970 کے بعد، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ شرائط 1970 کے بعد اس نے اپلائی کرنا شروع کیا، جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جو کہ آج کل پاکستان کا بچہ آئی ایم ایف کے نام سے واقف ہے، اور یہی شور ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک پالیسیز آئی ایم ایف کی ڈکٹیٹر ہیں، ڈکٹیٹ کی ہوئی ہیں۔ آئی ایم ایف سے شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کئی ایک قرضوں پر تو ناظرین یہ 15% تک ہوتی ہے۔ لہذا ترقی پذیر ممالک کو قرضوں کی واپسی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف پر سخت شرائط کی وجہ سے خاصی تنقید بھی کی جاتی ہے۔ آئی ایم ایف نے بعد میں 1971 کی بات کر رہا ہوں ناظرین، قرض لینے والے ممالک سے یہ اصرار کیا کہ خسارے پر قابو پانے کے لیے عوامی اخراجات کو کم کریں۔ اس مقصد کے لیے اس نے شرائط کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، جن میں ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کے ساتھ قرض لینے والے ممالک کی کارکردگی کا متواتر جائزہ ہے، پیداواری صلاحیت میں اضافہ، وسائل کی تقسیم میں بہتری، تجارتی رکاوٹوں میں کمی، عالمی بینک کے ساتھ قرض لینے والے ملک کے تعاون کو مضبوط بنانا وغیرہ، یہ سارے اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھے۔ یوں یہ ادارہ قرض لینے والے ملک کی مانیٹری، مالی، تجارتی اور ٹیرف پروگرام سے متعلق سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ ادارہ یہ قرض کو بعض اقتصادی پالیسیز کے نفاذ سے مشروط کرتا ہے، جیسے سرکاری قرضوں میں کمی، ٹیکس زیادہ اور اخراجات کم، کرنسی کے استحکام کے لیے زیادہ شرح سود، ناکام فرض کو دیوالیہ ہونے دینا، نجکاری جس کو آپ پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں، جو کہ لاسٹ ایئر آپ نے سنا ہوگا کراچی میں پاکستان سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا، چونکہ وہ پروفٹ نہیں دے رہی تھی تو شرائط کے مطابق اس کو پرائیویٹائز کرنا پڑا، آپ نے وہ اس کے ملازمین نے احتجاج بھی کیا۔ تو یہ ساری شرائط کے مطابق یہ کام کیے جاتے ہیں، جس میں نجکاری آتی ہے، ڈی ریگولیشن ہوتی ہے، کرپشن پر کنٹرول اور بیوروکریسی میں کمی وغیرہ، یہ سب ان شرائط کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ملک کے اندرونی اقتصادی معاملات میں آئی ایم ایف کی مداخلت حکومتوں کو مشکل صورتحال میں ڈالتی ہے ناظرین۔ پھر یہ کہ آئی ایم ایف پر امیر ممالک کے لیے کام کرنے کا بھی الزام ہے، اور میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ الزام نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ اس کے ارکان کی اکثریت کا تعلق ناظرین یاد رکھیے ایشیا اور افریقن کنٹریز پر ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ جیسے امیر ممالک کا غلبہ ہے اس پر، اور آئی ایم ایف کی پالیسیز اور آپریشنز ہمیشہ امیر ممالک کے حق میں ہوتے ہیں۔ ایک مرحلے پر میں اس کو امیر ممالک کا کلب سمجھتا ہوں۔ وینزویلا کے صدر ہیوگو شاویز نے آئی ایم ایف پر چھوٹے ممالک کا استحصال کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اسے امریکی سامراج کا میکانزم قرار دیا۔ ناظرین اب میں پاکستان پر آئی ایم ایف کے قرضے کیا ہیں، کتنے ہیں، کب سے شروع ہوئے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں۔ 1947 میں اپنے قیام کے بعد، یاد رکھیے ناظرین، قیام کے بعد 11 سالوں تک آئی ایم ایف کی بار بار پیشکش کے باوجود پاکستان نے آئی ایم ایف سے کوئی قرضہ نہیں لیا تھا۔ قیام پاکستان کے 11 سالوں کے بعد آئی ایم ایف نے خود پاکستان کو بار بار پیشکش کی کہ آئے ہم سے قرضہ لے لیں، لیکن پاکستان نے نہیں لیا قرضہ 11 سال تک۔ پاکستان پہلی بار 1958 میں بیل آؤٹ پیکج کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گیا، جس پر اسے 8 دسمبر 1958 کو اسٹینڈ بائی انتظام کی بنیاد پر 25,000 امریکی ڈالرز کا قرض دیا گیا۔ پھر 1965 میں آئی ایم ایف کے پاس گیا، اس بار جنگ زدہ ملک کو 37,500 امریکی ڈالرز دیے گئے۔ پھر 3 سال بعد ناظرین ادائیگی کے مسائل میں توازن آیا، اس کے لیے پھر پاکستان کو آئی ایم ایف سے رجوع کرنا پڑا، اور 17 اکتوبر 1968 کو 75,000 ڈالر حاصل کیے گئے۔
1971 میں جنگ کی وجہ سے آپ جانتے ہیں پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا، جس کے سبب 1972 میں $84,000، 1973 میں $75,000 اور 1974 میں $75,000 بطور قرض لیے گئے تاکہ بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور اکانومی کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1977 میں پھر ہنگامی بنیادوں پر $80,000 کا ایک اور سٹینڈ بائی انتظام کیا گیا۔ 3 سال بعد یعنی 1980 میں بعد $3,49,000 کی توسیع سہولت تک پہنچ گئی اور پاکستان کی جدوجہد جاری رہی اور مزید $7,30,000 حاصل کیے گئے۔ یاد رکھیے ناظرین، سیاہ آمریت کے بعد جمہوریت تو واپس آ گئی لیکن معیشت کو نہ سنبھالا جا سکا اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کو سنبھالا نہیں گیا۔ بے نظیر بھٹو حکومت نے 28 دسمبر 1988 کو اسٹینڈ بائی انتظام کے طور پر $1,94,480 اور ڈھانچہ جاتی ایڈجسٹمنٹ سہولت کے عزم کی شکل میں مزید $82,410 لیے۔ 1993 میں بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئیں تو ان کی حکومت ایک بار پھر IMF کے پاس گئی اور 16 ستمبر 1993 کو $88,000 حاصل کرنے کا معاہدہ کیا۔ ان کی حکومت معیشت کو سنبھالا نہ دے سکی، اتنے قرض لینے کے باوجود معیشت پھر بھی ڈی اسٹیبلائز ہی رہی، جس پر انہیں توسیع فنڈ کی سہولت کے تحت $1,23,200 کا قرض ملا اور 22 فروری 1994 کو مزید $1,72,200 قرض لیا گیا۔ اس دور میں معیشت دیگر کو حالت میں رہی اور پاکستان کو بے نظیر بھٹو حکومت میں ریکارڈ تیسری بار IMF کے پاس جانا پڑا۔ اس بار ناظرین 13 دسمبر 1995 کو $2,94,690 ملے۔ پھر 1997 میں یعنی 1997 میں نواز شریف اقتدار میں آئے تو ان کی حکومت پہلی بار IMF کے پاس 20 اکتوبر 1997 کو گئی اور 2 مختلف مدات میں $2,65,370 اور $1,13,740 حاصل کرنے کا معاہدہ طے پایا۔ آگے چلتے ہیں ہم ناظرین۔ 2008 میں یوسف رضا گیلانی پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آئی۔ 2008 میں یوسف رضا گیلانی کو IMF سے $7.6 ارب کا قرض ملا۔